بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس کے کچھ رکوع باقی تھے۔ 11واں پارہ 3 پاؤ ہو رہا ہے۔ سپارے کا آیت نمبر ہے 71۔ اللہ پاک نے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح سورہ یونس کا 8واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ سپارے کا 13واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اللہ نے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح، آپ پر ہم نوح علیہ السلام کی باتیں نقل کرتے ہیں۔ جب انہوں نے کہا ہے میری قوم، اگر میرا قیام کرنا اور اللہ کی آیات کو یاد دہانی کرانا تم پر بھاری ہے تو میں نے صرف اللہ پر بھروسہ کیا ہے۔ تم سب بھی مل جاؤ، اپنے شرکاء کے ساتھ مل کر میرے خلاف تدبیر کرو، پھر وہ تمہاری تدبیر ڈھکی چھپی نہ رہے، پھر تم میرے بارے میں جو چاہو فیصلہ کرو اور مجھے مہلت نہ دو۔ تو اگر تم روح گردانی کرو گے تو میں نے تم سے کسی کا معاوضہ سوال نہیں کیا، میرا اجر تو اللہ پر ہے۔ انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے نوح علیہ السلام کو اور ان کے ماننے والوں کو کشتی میں بٹھا کر نجات دے دی اور باقی سب کو غرق کر دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں ہم مختلف قومیں لے کے آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو لے کے آئے۔ فرعون کے جادوگروں سے مقابلہ ہوا، جادوگر کہنے لگے آپ رسیاں ڈالو، آپ لاٹھی پھینکو گے ہم پھینکیں گے۔ اللہ پاک نے پھر فرعون کے جادو کو ختم کیا۔ ان اللہ سیبطل، اللہ جادو کو ختم کر دیتا ہے۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، فساد کرنے والوں کے عمل کو اللہ اس کی اصلاح نہیں کرتے، اور اللہ اپنے کلمات کو حق کر دیتے ہیں اگرچہ مجرمین اس کو ناپسند سمجھیں۔ فرمایا فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، موسیٰ علیہ السلام پر ان کی قوم کی تھوڑے لوگ مسلمان ہوئے، ایمان لائے، کیوں وہ فرعون ان کے سرداروں سے ڈرتے تھے، وہ ان کو امتحان میں ڈالتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے میری قوم اللہ پر توکل کرو، اللہ پر توکل کرو۔ انہوں نے کہا ربنا فقالوا علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اور ہم کو نجات دے کافر قوم سے۔ اللہ پاک نے وہی بھیجی ہے موسیٰ، یہ تمہیں مسجدیں اور تمہاری عبادت گاہیں نہیں بنانے دیتے تو اپنے گھروں میں عبادت گاہوں بناؤ، ان کا رخ قبلے کی طرف کرو۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ، اے اللہ تو نے فرعون کو اس سرداروں کو دنیا کی زینت دے رکھی ہے، ہم پر مسلط کر رکھا ہے، وہ ہم کو گمراہ کرتے ہیں۔ اے اللہ ان کے مالوں کو ضبط کر لے، ان کے دلوں پر مہرے لگا دیتے۔ اللہ پاک نے دعا قبول کر لی اور کہا سب ثابت قدم رہو۔ پھر اللہ فرمایا جب فرعون حد سے بڑھ گیا تو اللہ نے اس کو سمندر میں ڈالا۔ جب فرعون سطح میں گیا اور اس نے دیکھا میں تو ڈوبنے لگا ہے تو کہتا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، جس میں بنی اسرائیل ایمان لائے میں بھی اس پر ایمان لایا۔ تو اللہ فرمایا الآن، ابھی، وقد عصیت قبل وکنت، تو نے پہلے بڑی نافرمانیاں کی اور تو نے فساد کیا، تو آج ہم تیرے جسم کو نجات دیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رکھیں گے۔ فرماتے ہیں ہم بنی اسرائیل کو ٹھکانہ دیا، پقیزہ رزق دیا اور فرمایا ہم نے کہ اب تم یہاں پر رہو اور آپس میں رزق اللہ کا نفع اٹھاؤ اور کھاؤ یہاں پر۔ میں ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، پھر اللہ نے مہرے لگا دی ان پر کہ بے شک ثابت ہو گیا کہ یہ تیرے رب پر ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَوْ جَاءَتْ، مگرچہ آپ ان کے پاس ساری دلیلیں لائیں جب تک کہ وہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں۔ پھر آگے فرمایا موسیٰ اللہ پاک نے ساری بستیوں کو جب انہوں نے ایمان نہیں لایا، موت کے وقت ایمان نفع نہیں دیا، اللہ قوم یونس علیہ السلام کی قوم۔ یہ ہے جگہ جہاں پر یونس، اس نام سورت کا نام یونس رکھا گیا۔ یونس علیہ السلام نینوا بستی کے رہنے والے تھے، اپنے قوم کو سمجھاتے رہے، قوم نہیں مانتی تھی، کہتے مذاق کرتے۔ یونس علیہ السلام کہ اللہ نے فرمایا 3 دن میں عذاب آئے گا،
اب تیسرا دن ہوا، وہ سبب دیکھا اس نے، عذاب انہوں قوم نے دیکھا، عذاب کے بادل آ گئے ہیں، یونس علیہ السلام بستی سے چلے گئے ہیں، تو باہر نکلے، سارے بچے بوڑھے جوان عورتیں مرد جانور سب اللہ کے سامنے سجدے میں پڑ گئے اور کہا ہم ایمان لے آتے ہیں۔ اللہ نے ان کو عذاب کو ٹال دیا اور ان کو ایک زمانے تک مدت ٹھہرا، پھر وہ اپنی اپنی موت مرے، ان پر عذاب نہیں آیا۔ اللہ چاہتا تو ایمان لے آتے تھے سارے، لیکن یہ امتحان ہے، امتحان ہے۔ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ، کیا وہ انتظار کریں ان کے پاس انہی لوگوں کے واقعات آ جائیں جو ان سے پہلے گزر گئے۔ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ، پھر اللہ فرماتے ہیں ہم نجات دیتے ہیں اپنے رسولوں کو اور ایمان والوں کو، اسی طرح ثابت ہے ہم پر مدد کریں، ہم نجات دیں مومنوں کو۔ پھر کہا قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی، آپ کہہ دیجیے اگر تم میرے دین کے بارے میں شک ہے، فلا اعبد الذین تعبدون من دون، بس نہیں عبادت کرتا میں ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں پورا پورا لے لے گا۔ پھر ولا تدع من دون اللہ، تم پکارتے ہو اس کو جو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان کر سکتا ہے، اور آپ نے ہمارے یمسسک اللہ بضر فلا کاشف، اگر کوئی تکلیف پہنچے تو اس کو کوئی بچا نہیں سکتا، اور کسی کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کر لے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم، اے لوگوں میں حق لے کے آیا ہوں، فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو ہدایت پائے گا اپنے آپ کے لیے پائے گا، جو گمراہ ہوگا اپنے آپ کو گمراہ کرے گا۔ واتبع ما یوحی الیک، اے میرے پیارے حبیب جو آپ کی طرف وحی کی ہے اس کی اتباع کریں اور جمے رہیں یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ آگے سورہ ہود شروع ہو رہی ہے، سورہ مکہ میں نازل ہوئی ہے، 123 آیتیں ہیں، 10 رکوع ہیں، انبیاء علیہم السلام کے واقعات ہیں۔ شروع ہو رہی ہے کہ یہ کتاب پکی باتیں ہیں اس میں، پھر تفصیلی باتیں اس میں، رب حکمت والے خبر والے کے پاس سے۔ تمہارے استغفروا ربکم، اپنے رب سے معافی مانگو لوگو، ثم توبوا، اور استغفار کرو، یمتعکم متاعا حسنا، تم کو ٹھہرائے رکھے گا، الی اجل مسمی، ایک مدت تک، اور ہر دے گا ہر فضل والے کو اس کا فضل۔ پھر کفار کے اندر یہ تھا، منافقین کیا کرتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کرتے تھے تو ٹیڑھے ہو جاتے تھے، کہ ہمارے دل جو ہے نا چھپے ہوئے ہیں، ہمارے دل چھپے ہوئے ہیں، ہمارے دل پر آپ کی بات اثر نہیں کرتی ہے۔ اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، ہم تو وہ بھی جانتے ہیں جو چھپاتے ہو، وہ بھی جانتے ہیں جو ظاہر کرتے ہو۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر کوئی جانور ایسا نہیں ہے چھپایا چلنے والا، ہم نے اس کا رزق اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ اس نے فرمایا لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لو توکلتم، اگر تم اللہ پر توکل کرو ایسا جیسا پرندے توکل کرتے ہیں، تو ایسا رزق دے جیسے پرندوں کو دیتا ہے، صبح صبح جاتے ہیں خالی پیٹ ہیں، شام کو بھرے پیٹ آتے ہیں، ہمیں کمانے کی پڑی ہے، ہمیں بنانے کی پڑی ہوئی ہے، اس لیے کماؤ کماؤ کماؤ، کھانا وہی ہے 2 روٹی، کھانا وہی ہے 1 سالن، وہی کھانا ہے 1 گلاس پانی کا، تم کچھ زیادہ نہیں کر سکو گے، وہی کپڑے جو پہننے ہیں، لیکن تم کمانے میں اپنے آپ کو کھپاؤ، اللہ کے حکموں کو توڑو۔ فرمایا اگر تم اللہ پر توکل کرو آسمان سے من و سلوہ اتارے گا۔ پھر فرمایا الذی، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان کو 6 دن میں بنایا، پھر اس کا عرش پانی بھرتا، یہ سب کچھ کیا کیوں؟ اللہ آزمائے کون اچھے عمل کرتا ہے، یعنی کہ زیادہ عمل کرتا ہے۔ پھر فرمایا وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ، اور اگر ہم مؤخر کر دیتے ہیں کسی امت سے عذاب مؤخر کر دیا تو وہ ضرور یوں کہیں گے عذاب کو کون سی چیز روک رکھی ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، ہم انسان کو رحمت چکھا دیں پھر ہم اسے چھین لیں تو وہ ناامید اور ناشکرا ہو جاتا ہے، اور ہم اس کو نعمت چکھائیں اس کو تکلیف کے بعد تو کہتا ہے مجھ سے تکلیف چلی گی، انسان بڑا ناشکرا ہے، شیخی بگاڑنے والا ہے، اور جی ہمارا تو دیا کمایا کام آ گیا، تو ہم تو بڑھ دیتے تھے نا اس لیے ایسا ہو گیا ویسا، ارے اللہ کہتے ہیں سارا کچھ میرے قبضے میں ہے۔ پھر فرمایا اے نبی جی اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن گھڑا ہوا ہے تو پھر آپ ان سے کہیے نا لاؤ 10 صورتیں ہی ایسے لے آؤ،
اور اپنے مددگاروں کو بھی بلاؤ. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اگر نہیں قبول کرتے آپ کو، فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، تو جان لیں بے شک اللہ نے نازل کیا گیا اللہ کے علم کے ساتھ، اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. فرماتے من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها، جو لوگ دنیا کی زینت کو اور دنیا کی حیات کو چاہتے ہیں تو ہم ان کو اعمال ان کو دے دیتے ہیں، ہم ان کو وہیں پر دے دیتے ہیں، لو بھائی تم مزے کرو. وہم فیہا لا یبخسون، اور آخرت میں ان پر ظلم نہ ہوگا. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور دنیا میں انہوں نے جو کچھ کیا وہ سب برباد ہو گیا، اور جو کرتے تھے وہ سب باطل ہو گیا. اب لوگ کہتے ہیں کہ جی کافروں کو تلنا بہت زیادہ دے رکھا. پہلی بات تو سب کو دیا نہیں ہوا، مسلمان سارے پریشان نہیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کافروں نے جو کچھ کرنا ہے ان کا بدلہ یہاں ملنا ہے، ہمیں آخرت میں ملنا ہے. امتحان ہے یہ، ایک غیب کا نظام رکھا ہوا اللہ نے، اپنے بندوں کو اپنے بندیوں کو دیکھتا ہے اور فرماتے فیصلے کرتا ہے. میں فمن کان علی بینۃ من ربہ، اس کے میں جو کیا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہو، قرآن تھامے ہو، وہ شخص اور وہ شخص برابر ہو سکتے ہیں. علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد من قبلہ، وہ تلاوت کرے، حاضر ہو، یعنی قرآن پاک کو بھی ماننے والا ہے، پہلی کتابوں کو بھی ماننے والا ہے جی. اور جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں یہ اللہ کے ہاں برابر نہیں ہو سکتے. پھر اللہ پاک نے آگے نوح علیہ السلام کا واقعہ بڑی تفصیل سے لکھا. کہا قوم کو، اے میری قوم، میں تم کو ڈراتا ہوں عذاب سے اور اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہوں. انہوں نے کہا اے نو، تو کہتا تیرے پاس خزانے نہیں ہیں، تو غریب ہے، تو غیب کا جاننے والا نہیں ہے. تو میں کب کہتا ہوں میرے پاس خزانے ہیں؟ میں غیب کا جاننے والا ہوں، میں فرشتہ ہوں، میں تو کام سے انسان ہوں، اللہ کی باتیں بتاتا ہوں. تو جب انہوں نے حد کرتی تو ان کا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، تمہاری ہماری لڑائی بہت ہوگی، لے آؤ عذاب کو. میں تو عذاب بھی نہیں لا سکتا، جو اللہ کرے گا وہی کروں گا. ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم واليه. میں نہیں نفع دیتے تم کو میری نصیحت، اگر میں ارادہ کروں کہ نصیحت کروں. میرے تو تم کو نصیحت کر کے تھک گیا، جب تک اللہ تم کو ہدایت نہیں دے گا کوئی ہدایت نہیں آ سکتی ہے. اور تم کہتے ہو میں نے گھڑ لیا ہے، تو بہت ہوگی حد بات. پھر اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ، اب یہ ایمان نہیں لائیں گے، کشتی بناؤ. کشتی بنانا شروع ہوئی تو مذاق کرتے تھے، او ہو یہاں پر کشتی دریا ریت میں کشتی چلے گی. اب نبی بھی بڑھائی بن گیا، ویسے تو نبی تھے اب یہ بڑھی ہو گئے، یہ جو ہے یہ ترخان بن گئے ہیں. ترخان مذاق اڑایا ہر گزرنے والا. کہا ان تسخروا منا فانا نسخر منکم، تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو ہم بھی مذاق اڑائیں گے. اللہ فرمایا اے نوح کشتی بن گئی ہے، اس میں سے ہر اپنے ماننے والوں کو ہر چیز کا جوڑا لے لو، اور یاد رکھو جب حکم آئے گا تو سوار ہو جانا. تندور سے پانی نکلا، پھر ہر جگہ سے پانی نکلا، ہر جگہ سے پانی نکلا. کشتی میں سوار ہوئے پڑا بسم اللہ مجریہا و مرساہا. پھر یہ کشتی خدائی نظام کے ساتھ چل رہی تھی. اب بیٹا کو دیکھا، 4 بیٹے تھے، 3 بیٹے اور ان کی بیویاں بیٹھ گئی ہیں. 2 بیویاں تھی، ایک بیوی بیٹھ گئی ہے. ایک بیوی اور اس کا بیٹا وہ باہر تھے. تو کہا صحابی بیٹا آ جا اندر بیٹھ جا. کہا ہم پہاڑ پر چڑھ جائیں گے، ہم کو پہاڑ عذاب سے بچا لے گا. تو نوح علیہ السلام نے فرمایا بیٹا یہ عذاب یہ سیلاب نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے حکم سے وہی بچتا ہے جس کو اللہ بچائے. پھر اللہ نے فرمایا کشتی ٹھہر جا، ٹھہرا دیا. پھر نوح علیہ السلام نے کہا اللہ میرا بیٹا تھا، میری بیوی تھی، میرے اہل سے تھا، تو نے کہا تھا مجھ سے وعدہ کیا تھا. فرمایا اے نوح یہ تیرے اہل میں نہیں سے تھا، اس کے عمل صحیح نہیں تھے، اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کر، ورنہ یاد رکھ تو بھی نہ جاننے والوں میں سے ہو جائے گا. نوح علیہ السلام نے اللہ سے توبہ کی اور فرمایا اللہ تو نے معاف نہ کیا تو میں بھی خسارے والوں میں سے ہو جاؤں گا. اور فرمایا نوح اب اتر جاؤ اور سلامتی کے ساتھ اور برکتوں کے ساتھ تجھ پر اور امت پر جو تمہارے ساتھ ہے. پھر اگلے رکوع میں اللہ پاک نے سورہ بنی حود علیہ السلام کی قوم عاد کا ذکر کیا. بڑے بڑے طاقتور تھے
اور قوت ہے ہم جیسا کون ہے، من اشد منا قوہ، تو کہا اللہ پاک بڑے قوت والے ہیں، تم سے زیادہ طاقتور ہیں، تو کہنے لگے اچھا ہم کو کون ہرا سکتا ہے؟ اللہ نے ہوا بھیجی اور اٹھا کے پھینکا اور کہا من ینصرنی من اللہ ان طردتهم افلا تذکرون۔ جب اللہ نے فرمایا، جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے ہود علیہ السلام کو ماننے والوں کو نجات دی اور باقی سب کو ختم کر دیا۔ پھر قوم سمود کا ذکر کیا، صالح علیہ السلام پہاڑوں میں گھر بنائے، بڑے بڑے انجینئر تھے، ایسی آواز بناتے تھے، بہت بڑا ہال بناتے تھے، اور اس کے اندر جس کو مجلس حال مجلس کہتے تھے، بیٹھنے کی جگہ، اور ایسا باز گشت کا آواز نظام تھا کہ اگر ایک کنارے سے کوئی آواز دیتا تھا، 5000 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں تو ہر کے کان میں بغیر سپیکر کے پہنچ جاتی تھی۔ مان جاؤ، اللہ کی اطاعت کرو، نافرمانی نہ کرو۔ تو انہوں نے کہا ہم جب مانیں گے جب پہاڑ سے اونٹنی پیدا ہوتے ہی بچہ جنے۔ تو صالح علیہ السلام نے کہا اے اللہ یہ کہتے ہیں پہاڑ سے اونٹنی پیدا ہو۔ اللہ پاک نے فرمایا صالح ان کو جمع کر لے اور کہو جس پہاڑ سے تم کہو گے اسی سے اونٹنی پیدا ہوگی۔ سب لوگ قوم جمع ہوگی۔ صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا اس ٹیلے سے پیدا ہو، یکدم ٹیلا ہلا، اس سے اونٹنی نکل رہی، نکلتے ہی اس نے بچہ جنا، اور ایک دن وہ سارے جو ہے قبیلے کا پانی پی جاتی تھی اور دوسرے دن پورے قبیلے کو دودھ تقسیم کیا جاتا تھا۔ قوم کو کہا اس کو کچھ نہ کہنا، انہوں نے اس کو شہید کر دیا۔ اللہ نے فرمایا اب تم پر عذاب آئے گا اور ان کو ختم کر دیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، تو ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے بچڑا ذبح کیا، وہ کھانا نہیں کھا رہے تھے۔ ان کا موسیٰ ابراہیم کیا بات ہے، ابراہیم علیہ السلام کیا بات ہے تم کھانا نہیں کھا رہے؟ کہا ہم فرشتے ہیں، لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف آئے، ان کی نافرمانیاں زیادہ ہوں گی، آپ کو خوشخبری دینے آئے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کہنے لگی مجھے خوشخبری، میں تو باندھ ہو گئی ہوں اور میرے شوہر 120 سال عمر ہو گئی ہے، ہمیں اولاد کیسے ہوگی؟ تو فرمایا اے اہل بیت تمہارے لیے پہلی برکت نہیں، تمہارے ساتھ تو یہ معجزات جڑے ہوئے ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان پر عذاب نہ لاؤ، کا یہ تو ہو کے رہے گا۔ فرشتے لوط علیہ السلام کی قوم میں پہنچے تو وہ سب لوگ جمع ہو گئے، ان کی بیوی نے جا کے اطلاع کر دی تو لوط علیہ السلام ان سے منت کرنے لگے دیکھو میرے مہمان ہیں، زیادتی نہ کرو۔ وہ باغ نہیں آئے تو اللہ نے ان کو ختم کر دیا۔ پھر اللہ پاک نے قوم شعیب کا ذکر کیا، بڑے باغات تھے، اللہ نے فرمایا ناپ تول پورا کرو، نہیں مانے، اللہ پاک نے ان کو ختم کر دیا۔ پھر فرمایا اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے ارسلنا موسیٰ بآیاتنا، موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا فرعون کی طرف۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا یوم یأتی لا تکلم الا نفس الا باذنی، کوئی نفس بھی آئے گا نہیں آئے گا، کوئی بات نہیں کر سکے گا مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ۔ دو گروہ ہوں گے، ایک شقی ہوگا ایک بدبخت ہوگا، ایک دوسرا نیک بخت ہوگا۔ بدبخت فرمایا وہ جہنم میں جائے گا، اللہم احفظنا منہ، اور ایک نیک ہوگا وہ جنت میں جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ پھر فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، قوم نے اس میں اختلاف کیا، اور ہم نے آپ پر بھی قرآن نازل کیا ہے، اے میرے پیارے حبیب آپ اس قرآن کو لے کے ثابت قدم رہیں، اور وہ لوگ بھی جو آپ کے سامنے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی بنیاد پر کہتے تھے شیبتنی سورہ ہود، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا۔ صحابہ کہتے ہیں کیا بات؟ اللہ نے کہا ہے جو ہم پر نازل ہو اس پر ثابت قدم رہو، پورا پہنچاؤ، ولا ترکنو، اور مائل نہ ہو جو ظالموں کی طرف، ورنہ آگ کا مسئلہ ہے۔ پھر فرمایا نماز قائم کرو دن کے دونوں طرف میں اور رات کے حصے میں، اور یاد رکھو گناہوں کو نیکیاں ختم کر دیتی ہیں، اس لیے جب گناہ ہو تو نیکی کرو، گناہ ہو تو نیکی کرو۔ اس لیے فرمایا وضو کر کے آنے سے، ایسے جیسے احرام باندھ کے آیا ہے مسجد کی طرف، اور نماز کی نیت سے آنے سے احرام باندھ کے آنا ہے، ایک ایک قدم پر ایک نیکی ملے گی، ایک گناہ معاف ہوگا، ایک درجہ بلند ہوگا، اور ایسا جیسے احرام باندھ کے آیا ہے اور اللہ کے رستے میں ہوگا۔ اگر علم سیکھنے کی نیت سے آئے تو طالب علم بن کر آئے گا، رستے میں موت آ گئی تو شہادت کی موت ہوگی۔ فرمایا فلولا کان من القرون من قبلکم، پہلے بستیوں میں ہم نے کسی بستی کو نہیں تباہ کیا جب تک اس کے اہل مصلحین تھے، اصلاح کرنے والے تھے۔ جب بھی کوئی عذاب آیا تو ان کی حد سے تجاوز کرنے کے بعد آیا ہے۔ فرمایا
قلنا نقص علیک من انباء، جو ہم آپ پر بیان کر رہے ہیں یہ ساری کی ساری نبیوں کی باتیں ہیں. یہ نبیوں کی باتیں ہم آپ کو اس لیے سنا رہے ہیں کہ آپ ثابت قدم رہیں. یہ احوال ہیں، آپ کی باتیں سن کر آپ کا ایمان اور مضبوط ہو اور آپ ثابت قدم رہیں. آپ کو ثابت قدم رکھنے کے لیے یہ ساری باتیں ہیں. آگے پھر سورہ یوسف ہے. سورہ یوسف کے اندر بڑا تفصیل سے واقعہ ہے یوسف علیہ السلام کا. اللہ نے اس کو احسن القصص کہا ہے، بہترین واقعہ کہا ہے. انہوں نے یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ ان کو جو ہے 11 ستارے، ایک سورج ایک چاند سجدہ کر رہے. والد صاحب کو بتایا، یعقوب علیہ السلام کو کہا بیٹا بھائیوں کو نہ بتانا، بیٹا بھائیوں کو نہ بتانا، وہ کوئی تدبیر نہ کر دے. اس لیے فرمایا استعینوا علی حوائجکم بالکتمان فإن ذا النعمة محسود. ارے لوگو، اپنی حاجتوں پر اپنی حاجتوں کو چھپا کر اللہ کی مدد طلب کرو، کیونکہ ہر نعمت والے کے لیے حاصل ہوتے ہیں. جب لقد کان فی، اب سوال کرنے والوں کا یوسف علیہ السلام کا قصہ کیا ہے، تو اللہ نے سارا قصہ پھر تفصیل سے بیان کیا. 11 بھائی تھے. 11 بھائیوں نے کہا کہ اللہ، ہمارا والد تو زیادہ پیار یوسف سے کرتا ہے، لہذا ہم اتنی بڑی جماعت ہیں، 11 بھائی ہیں، ہم سے نہیں محبت کرتا. ہم ایسا کرتے ہیں یوسف کو قتل کر دیتے ہیں یا اس کو کہیں دور بھیج دیتے ہیں. اس لیے اس سے پتہ لگتا ہے کہ کچھ بھی ممکن ہے، کچھ بھی ممکن ہے. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جناب والا میری تربیت کے اندر کمی رہ گئی. نبی کی تربیت میں کون سی کمی تھی؟ یہ تو امتحان ہوتے ہیں، یہ زندگی کا اتار چڑھاؤ ہے، یہ صبر شکر کے فیصلے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے. اور بھائیوں نے مشورہ کیا اور کہا ابا یوسف کو ہمارے ساتھ نہیں بھیجتے. کہا مجھے ڈر ہے بھیڑیا نہ کھا جائے. لے کے ساتھ اجازت مل گئی اور جا کے ان کو ایک نے تھپڑ مارا، ایک نے وہ گالی دی اور کپڑے پکڑے اور اس کو کنویں میں ڈال دیا اور قمیض کو جو ہے خون لگا لیا. تو یوسف علیہ السلام کے پاس کرتا لے کے شام کو والد صاحب کے پاس آئے. کہا ابا دیکھو بھیڑیا کھا گیا. تو یوسف یعقوب علیہ السلام نے کرتا دیکھا، فرمایا بھیڑیا بہت ہوشیار تھا کہ اس نے کپڑا بھی نہ پھاڑا اور قمیض اتار کے اس کو کھا لیا. فرمایا صبر جمیل، میں صبر کروں گا، یہ امتحان ہے، میرا امتحان شروع ہو گیا ہے. ادھر قافلہ آیا اور دیکھا یوسف علیہ السلام کنویں میں سے نکلے ہیں. یوسف علیہ السلام کو نکالا تو بھائیوں نے کہا ہو یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، تم اس کو ہم سے خرید لو. اور کہا 2 درہم کا بیچ دیا. لحمت کانوا فیہ من الزاہدین، ہمارے پیارے کی کتنی تھوڑی قیمت لگائی انہوں نے. پھر بازار مصر میں آئے، بکے وہاں سے. پھر جو ہے عزیز مصر نے اپنے گھر میں رکھ لیا. اس کی بیوی کو پسند آ گئی. جب یہ بالغ ہوئے تو اس نے اپنی طرف راغب کیا، راغب کیا اور اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کیا. تو وہ یوسف علیہ السلام مخلص تھے، اللہ کے برگزیدہ بندے تھے. تو فرمایا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، ارادہ قریب تھا لیکن اس سے پہلے زلیخا نے ایک کام کیا. بت رکھا ہوا تھا، بت کے اوپر پردہ ڈالا. یوسف علیہ السلام نے کہا یہ کیا؟ کہ یہ میرا خدا ہے، میں اپنے خدا کے سامنے برا کام نہیں کروں گی. تو کہا میں اپنے خدا کے سامنے کیسے برا کام کروں؟ بس یہ سن دل میں آیا اور بھاگے باہر. 7 دروازے سے بھاگتے آئے، دروازے کھلتے آئے. آگے دیکھا تو عزیز مصر کھڑا ہوا تھا. فوراً زلیخا نے کہا دیکھو تیری بیوی پہ اس نے ہاتھ ڈالا ہے، اس کو تو جیل میں ڈال دو. تو یوسف علیہ السلام نے کہا میں ایسا نہیں ہوں. انہوں نے کہا نہیں ایسا ہی ہے. تو اپنے بیوی کی بات مانو گے کہ اس غلام کی بات مانو گے؟ تو یوسف علیہ السلام نے ایک بچے کی طرف اشارہ کیا. بچہ گود میں تھا، دودھ پیتا بچہ تھا. وہ بولنا شروع ہوا. اس نے کہا دیکھو فیصلہ اللہ پاک کرتے ہیں. اگر اس بھاگنے والے مرد کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو مرد کی غلطی ہے، پیچھے سے پھٹا ہوا تو عورت کی غلطی ہے. دیکھا عورت پیچھے سے پھٹا ہوا تو عورت کی غلطی ہے. اوہو، کہا عزیز مصر نے تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے. یوسف تم ان سے بچو، ان سے دور رہو. اور بیوی کو کہا تم اپنے گناہوں پر معافی مانگتے ہو، یہ تدبیریں بہت صحیح نہیں ہیں، تم غلط کام کر رہی ہو. ادھر مصر کی عورتوں کو پتہ لگ گیا. انہوں نے کہا کہ یہ عزیز مصر بادشاہ کی بیوی ہے، لوگوں کو گمراہ کر رہی ہے. ان کا اچھا تم میرے بارے میں باتیں کرتی ہو، آؤ پھر دیکھ لو جس پر میں مائل ہوئی ہوں اس کو دیکھ لو. ان کے ہاتھوں میں چھریاں پکڑائی اور یوسف علیہ السلام کو سامنے لے کر آئے. یوسف علیہ السلام جو ہی سامنے آئے انہوں نے اپنا نارنگی کاٹنا شروع کی. کاٹتے کاٹتے اپنے ہاتھ کاٹ لی اور کہا یہ تو فرشتہ ہے.
نے کہا یہ وہ آدمی ہے جس کی طرف میں مائل ہوئی ہوں، اور ابھی بھی میرا ارادہ ہے اگر یہ نہیں کرے گا تو میں اس کو سخت سزا دوں گی۔ مجھے یوسف علیہ السلام کو پتہ لگ گیا، انہوں نے دعا مانگی رب السجن حب، اس پر علماء نے لکھا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یوسف علیہ السلام عافیت مانگتے تو اللہ عافیت سے بچا دیتے، انہوں نے قید مانگی، اللہ نے ان کو قید دے دی۔ اب قید میں گئے تو وہاں پر جا کے دو قیدی آئے، ایک نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے، دوسرے نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے، وہاں پر پھر دعوت دی، اللہ کی بڑائی کو بیان کیا، سارے جیل والوں کو نیک بنانے کی کوشش کی، اور پھر فرمایا کہ ایک آدمی کو پھانسی ہو جائے گی، دوسرا آدمی بادشاہ کو شراب پلائے گا، وہ کہا جو بادشاہ کو شراب پلائے گا اس کو کہا میرا خیال کرنا، اپنے بادشاہ کو تبصرہ کرنا ہمارے بارے میں، بتانا ان کو۔ وہ بھول گیا، اللہ پاک نے کہا یوسف ہم تھے تو تم نے اس کو کیوں کہا، لو پھر اس کو کہنا ہے تم کئی سال رہے جیل میں پڑے رہے۔ پھر بادشاہ کو اللہ نے خواب دکھایا، بادشاہ خواب دیکھا 7 موٹی گائیں ہیں، 7 پتلی گائیں ہیں، 7 پتلی گائیں موٹی گائیں کو کھا جاتی ہیں۔ اپنے تعبیر والوں کو بلایا، اس نے کہا ہمیں نہیں پتا اس کا، تو وہ جو شراب پلاتا تھا اس نے کہا ہاں ہاں مجھے پتا ہے، مجھے بھیجو۔ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، یوسف علیہ السلام نے تدبیر بتائی ان کو کہ 7 موٹی گائیں خوب فراوانی ہوگی، اور 7 باری کھائیں، قحط آئے گا، قحط کے سامنے سالوں میں غلہ روکے رکھنا، پھر خوب فراوانی ہو جائے گی۔ تو بادشاہ کو جب واقعی بادشاہ کو بھی خواب بھول گیا تھا، صحیح پورا یاد نہیں تھا، سارا خواب سنا تو کہا ہو یوسف کو میرے پاس لے آؤ۔ یوسف علیہ السلام میں تو نہیں آؤں گا جب تک زلیخا سے نہیں پوچھو سچا کون ہے جھوٹا کون ہے۔ تو زلیخا نے کہا میں بتاتی ہوں میں جھوٹی ہوں، یوسف سچے تھے۔ اب یوسف علیہ السلام میں نہیں اپنے نفس کو بری کرتا، بے شک نفس امارہ ساتھ لگا ہوا ہے، انسان سے غلطی ہو سکتی ہے لیکن رب معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ بادشاہ نے کہا میرے پاس لے کے آؤ، زبان میں بات کی، 70 زبانوں میں بات کی، یوسف علیہ السلام نے 70 زبانوں میں جواب دیا۔ بادشاہ نے فرمایا یہ تو بہت بڑے عالم ہیں، تو کہا آپ میرے ساتھ میرے خاص بندے، تو فرمایا مجھے وزیر خزانہ بنا دو، کیونکہ پتہ تھا آگے ویسے تو کسی سے اپنا کوئی عہدہ نہیں مانگنا چاہیے، فرمایا عہدہ مانگو گے تو مدد نہیں ہوگی، لیکن معلوم تھا کہ اگر میں یہ قحط کے سالوں کے اندر مجھے اللہ نے دکھایا ہے، اس کا حل مجھے بتایا ہے، اب وزیر خزانہ بن گئے۔ ادھر قحط پڑ گیا، کنعان سے لوگ آنا شروع ہوئے، بھائی آئے، دیکھا یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو، اوہو، اور ان کو تول دیا اور کہا تمہارا ایک بھائی بنیامین بھی تو ہے، اس کو بھی لے کے آؤ تو ایک اور تول دے دیں گے۔ اللہ کی شان، یعقوب علیہ السلام نابینا ہو چکے تھے، تو کہنے لگے وہ بادشاہ نے کہا کہ اپنے بھائی کو لاؤ تو ایک اور اونٹ دیں گے، اور نقدی بھی بیچ میں رکھ دی کہ جاؤ۔ جب بھائیوں یوسف علیہ یعقوب علیہ السلام میں مجھے تم پر امید نہیں ہے، تم سے امید نہیں ہے، کہا نہیں ابا ہم پکا وعدہ کرتے ہیں، لے کے گئے ساتھ، کہا 7 دروازے جو ہے 11 بھائی ہو تو 11 جو ہے 2 دروازے سے، ایک ہی دروازے سے 2 داخل ہونا، کہیں نظر نہ لگ جائے، ہمارے اللہ کی سارے کام تو اللہ کی چاہتے ہیں، لیکن یہ یوسف یعقوب علیہ السلام نے ایک تدبیر کی تھی۔ پھر یوسف علیہ السلام نے جو ہی بنیامین کو دیکھا تو علیحدہ بٹھا لیا اور کہا یوسف بنیامین میں تیرا بھائی ہوں، میں تجھے روکنے کی تدبیر کروں گا۔ اور پھر بادشاہ کا جو قوہ تھا، بادشاہ کا جو پیمانہ تھا اس کو رکھ لیا اور کہا اے قافلے والو تم میں چور ہے، اس نے کہا نہیں نہیں ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں، ہم چوری نہیں کرتے ہیں۔ دیکھا اگر پھر کیا حکم ہے اگر چور پکڑا گیا، تو انہوں نے کہا اگر پکڑا گیا، یوسف علیہ السلام جہاں تھے بادشاہ کے دور میں تو اس کو قید تھی، لیکن کنعان والے یعقوب علیہ السلام کے مذہب کے اعتبار سے جو چوری کرے گا اس کو گرفتار کر دیا جائے، اس کو وہاں پر رکھ دیا جائے، خادم بنا دیا جائے، جو چوری کرے گا اس کو وہیں رہنا پڑے گا۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیا۔ اب یہ بھائی واپس گئے، یوسف علیہ یعقوب علیہ السلام کو بتایا، یعقوب علیہ السلام کو بہت تکلیف ہوئی، ایک پہلے گیا اور فرمایا جاؤ میرے بچوں کو ڈھونڈو، یوسف کو بھی ڈھونڈو، بنیامین کو بھی ڈھونڈو۔ آپ یوسف کے بارے میں بھی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے۔ اب یہ آئے بھائی اور کچھ مال بھی نہیں تھا، کچھ پاس بھی، کہا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر، ہم پر قحط بہت ہے اور ہم تو کھوٹی کرنسی لے کر آئے ہیں، تم ہم پر صدقہ کر دو، اور اللہ صدقہ کرنے والوں کو بہت اجر دیتا ہے۔ جب یہ لفظ سنا تو یوسف علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا تمہیں یاد ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ تم نے اس کو کنویں میں ڈالا تھا، وہ بکا تھا، اس کے اوپر کیا کیا حالات آئے تھے، بس یہ کہنا تھا۔ تو کہا تم یوسف ہو؟ کہا ہاں میں یوسف ہوں، میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے مجھ پر احسان کیا ہے۔
اور تقوی میں نے اختیار کیا تو اللہ نے مجھے اجر نہیں دیا، اور پھر خوب خرچ کیا اور کہا آج میں تم کو معاف کر رہا ہوں، جاؤ، تم کا کوئی بدلہ نہیں، یہ میرا کتا میرے والد کی آنکھوں پہ ڈال دو، وہ نظر آنے لگ جائے گا۔ ادھر یہ آدمی مصر سے چل رہا ہے، ادھر یعقوب علیہ السلام کہنے لگے اگر تم مجھے نہ سمجھو تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، وہاں قریب کنویں میں تو نہیں آئی تھی، مصر سے آنا شروع ہو گئی، یہ اللہ کا نظام ہے، جس کو جو سمجھا دے۔ پھر سارے قافلے کو لے کے گئے، یوسف علیہ السلام مصر سے باہر نکلے، استقبال کیا، پھر ان کے لیے تخت لگایا تو اس وقت پھر والد، والدہ اور 11 بھائی سجدہ شکر، تعظیمی سجدہ ان کی شریعت میں جائز تھا، ہمارے ہاں جائز نہیں ہے، تو انہوں نے وہ سر جھکا لیے، تو فرمایا یہ میرے خواب کی تعبیر ہے۔ 40 سال کے بعد خواب کی تعبیر معلوم ہوئی۔ اس میں فرمایا خواب 3 قسم کے ہیں، ایک سچا خواب، ایک جو ہے آدمی کے خیالات، ایک شیطان کی طرف سے بہکاوا، آدمی کو غمگین کر دیتا ہے، بری باتیں دکھاتا ہے۔ تو فرمایا جب کوئی برا خواب آئے تو کروٹ بدل لو اور دعا پڑھ لو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن شر هذه الرؤیا، اور کسی کو مت سناؤ، وہ خواب تمہارا کچھ نہیں بگاڑے گا۔ اور خواب کسی کو سنانا بھی ہے تو حبیب کو سناؤ یا لبیب، حبیب بھی ہو لبیب بھی ہو، آپ سے تعلق بھی اچھا ہو، اور عقل مند بھی، علم والا بھی ہو، تو میں جیسے خواب کی تعبیر بتاؤ گے ویسا ہی ہو جائے گا وہ۔ پھر دعا مانگی ہے اللہ اتنا کچھ تو نے کیا ہے، مجھے توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ مطلب میں یہ غیب کی خبریں ہیں ہم تم کو دے رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے نبی جی کہہ دیجئے میرا راستہ ہے، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں حکمت اور بصیرت کے ساتھ، جی میرا بھی راستہ ہے، ماننے والوں کا بھی ہے۔ پھر اللہ پاک نے آگے فرمایا یہ غیب کی خبریں ہیں اور یہ احسن القصص ہے۔ تو یہ یوسف علیہ السلام کا قصہ، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔